पी टी वी यानी इरफान बेग बलूचिस्तान टीवी की तरफ से डॉक्टर इरफान बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज जल्दी से आते हैं नौजवानों के तालीमी मसाइल और यूनिवर्सिटियां जो अब फरसुदा सी कहलाने लगी। मेरे सामने एक हालिया रिपोर्ट है। पाकिस्तान के तालीमी अदारों यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम नौजवानों की कुल तादाद 19,60,000। ये 2023 की इस तादाद जो 22,30,000 थी उससे 2,70,000 कम हो गई। और यूनिवर्सिटियों ने दाखिलों के लिए अपना जो क्राइटेरिया था, मेयार था, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियों ने उन्होंने भी इसको कम कर दिया ताकि वो अपने नंबर पूरे कर सके। सरकारी यूनिवर्सिटियों की सूरत हाल दिन ब दिन तनख्वाहों की अदायगी, पेंशनों की अदायगी और जो बिजली गैस वगैरह के मेंटेनेंस वगैरह के अखराजात है उसके अलावा पतली होती जा रही है। और जो तहकीक एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए फंड हैं वो महदूद से महदूद होते चले जा रहे हैं। बात यह है कि हमने वक्त के जदीद तकाज़ों के मुताबिक इनको अपडेट नहीं किया। 18 से 25 साल तक, 27 साल तक के नौजवान जो है उनकी हालत जो है अभी इस तालीम के हवाले से एक उनमें मायूसी सी पाई जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में कॉलेजों की कुल तादाद 11,567 है और कुल यूनिवर्सिटियां हमारे पास 270 हैं, जिसमें से 160 सरकारी यूनिवर्सिटियां यानी जो गवर्नमेंट के ग्रांट से चलती हैं। 2018 की तालीम जो आइन की तरमीम थी उसके तहत जो फंड थे वो तालीम का शोबा जो था सूबाई उसमें तहवील में दे दिया गया और यूनिवर्सिटियों की सतह के ऊपर भी जो है वो अब फंडिंग जो है और जो सूरत हाल है वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अब ये बढ़ता हुआ रुझान उस दुनिया के रुझानात से मुख्तलिफ है जिसमें तहकीक, इल्म के लिहाज से आज के जदीद शोबों का जो तकाजा है वो बढ़ रहा है। जंगों की नौइयत बढ़ रही है। इख्तिसादी अमूर के जो कॉमर्स के और उसके मईशत के सब्जेक्ट थे वो कंप्यूटराइज से हम आहंग, कंप्यूटर से हम आहंग होकर आईटी से ऐसे हम आहंग होकर मज़ीद आगे बढ़ना। पुराने रिवायती मज़ामीन अब फरसुदा हो चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब यूनिवर्सिटियों में जो मुलाजमीन हैं, जो उनकी यूनियन हैं या जो उनकी एसोसिएशन है वो हैं, अखराजात हैं। अब कहीं ऐसा करना है कि जिस कोई ऐसी इस्लाहात, ऐसे रिफॉर्म आए कि यूनिवर्सिटियां और उनके मुलाजमीन की भी खैर हो और दूसरी जानिब जो है तलबा भी उससे इस्तिफादा ठीक तौर से कर सके और जो हमारी तादाद गिरी है 2-2.5 लाख की वो न सिर्फ वो बहाल हो बल्कि नए इस तादाद में इजाफा। इसकी 2-3 सूरतें हो सकती हैं। एक तो पहले मैंने कोई 5-6 साल पहले जब ये मसला उभर गया था तो मैंने एक तजवीज़ सूबाई हुकूमतों को दी थी कि वो यूनिवर्सिटियों से जो फरसुदा मज़ामीन हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तो कुछ बंदोबस्त कर लें, लेकिन उनका स्टाफ और जो शोबे हैं उनको बंद करना पड़ेगा और जो सरप्लस पोल बना दें और जो उसके असातिज़ा हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उसको सूबाई हुकूमत के दूसरे डिपार्टमेंट में जैसे PIT है, PND है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है और दूसरे अदारे हैं उसके अंदर उनको मरहलावार एडजस्ट किया जाए ताकि उनकी पेंशन और तनख्वाहों के मामला भी हल हो जाए और यूनिवर्सिटियों का ये बोझ कम किया जाए और उसकी जगह जदीद तालीमी शोबे मुतारिफ करवाए जाए। अब कहते हुए अजीब सा लगता है कि इसमें से बहुत से ऐसे शोबे जैसे ज़बानें तमाम
جیسے سیاسیات ہے، اسلامیات ہے، سوشیالوجی اور دوسرے ایسے بہت سے مضامین ہیں جو اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر یہ آ سکتے ہیں اور ان کے بہتر رزلٹ ہمیں مل سکتے ہیں۔ اب دوسری جانب یہ ہے کہ دنیا چونکہ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے یا آگے بڑھ رہی ہے، جو بھی اسے کہہ لیجئے، اس کی جگہ جو ہمیں شعبے متعارف کرنے ہوں گے، پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے کچھ اس کے اوپر تھوڑا سا فوری طور پر توجہ دی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس یہ ایک آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس شعبوں میں بچوں کو داخلہ دیں، اسی شعبوں میں فیکلٹی بنائیں، اسی شعبوں میں اس دوسرے شعبوں کی طرف نہ آئیں۔ لیکن ہمارے پاس جو یونیورسٹیاں 50 100 150 سال سے قائم ہیں، ان کے اندر وہ جو شعبے ہیں، خصوصاً 30-35 برس سے جو ہماری یونیورسٹیوں میں بھرتی ہوئے اور ملازمین موجود ہیں، پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، لیکچرر وغیرہ ہیں، ان کے تحفظات ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس کے لیے میں یہ تجویز دے چکا ہوں۔ اب جو ریسرچ کے شعبے بعض تو یہ ہے کہ اب یونیورسٹیاں یہ کر رہی ہیں کہ اپنے جو تعلقات ہیں وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیوں سے جوڑ رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لیکچر، بہت سے ایسی چیزیں جو فیکلٹی میں موجود نہیں ہوں، براہ راست ہم باہر سے لے سکتے۔ AI کی مدد سے بہت کچھ ہو رہا ہے، اور آج کا جو ہے پروفیسر اگر وہ اپنے شعبے پر جدید تقاضوں کے مطابق کمانڈ نہیں رکھتا تو اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ اگر پڑھنے والا اور وہ ساتھ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ اگر AI سے استفادہ کرتا ہے تو پھر وہ دو حادثہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ذہانت اور پلس مصنوعی ذہانت دونوں مل کر کے اس شعبے میں آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں فوری طور کے اوپر HIC جو ہے اس کو اور یونیورسٹیوں کو مل کر کے ایک پلان بنانا ہوگا، اور بہت جلد اس کا دورانیہ 2-3-4 مہینے رکھ کر کے اس میں ڈیزائن کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم نے اس کو سنبھالنا ہے، کیونکہ اس سال 2026 میں 2,70,000 جو ہے وہ کم داخل ہوئے ہیں، اور یہ خاصا بڑا جو ہے ایک گیپ ہے جس کو ہم نے کنٹرول کر۔ پہلی بات تو یہ کہ اس عمر کے ہمارے پاس جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹی کے اندر آ سکتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ بنتی ہے، اور اس کا صرف 8% اس وقت ہمارے پاس یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں زیر تعلیم۔ ایک انداز کے مطابق ہم نے کوئی 5-7-10 سال پہلے ایک جو سسٹم انٹرنیشنل چل رہا اس کو اڈاپٹ کیا تھا کہ 12 سال تک کی تعلیم جو ہے ہم ہائر اسکولوں میں، ہائر سیکنڈری اسکولوں میں دیں گے، اور ڈگری کالج باقی بنائیں گے جہاں پہ BS ہوگا 4 سال کا، اور یونیورسٹیوں میں جو ہے MS 2 سال اور پھر PhD 3 سال 4 سال جتنے بھی ہے اس کو ہم متعارف کرائیں گے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن نے اپنے زمانے میں ان کا طویل انٹرویو بھی لیا تھا جب وہ کوئٹہ تشریف لائے تھے، اور مجھے انہوں نے زیارت جاتے ہوئے راستے میں جو 2-2.5-3 گھنٹے تھے اس میں ٹائم دیا تھا، اور میں نے پورے 1 پیج کا فل پیج کا انٹرویو اخبار کے لیے تیار کیا تھا، اور اس میں ہم نے کافی کچھ ڈسکس کیا تھا۔ ان کا اس وقت یہ تھا کہ وہ ایک تو یہ تھا کہ وہ لوگ جو 40 50 55 سال کی عمر میں PhD کرتے، انہوں نے اس کے لیے ایک ایج مقرر کر دی تھی، کیونکہ انٹرنیشنلی PhD کرنے والے بچے جو ہیں وہ 27-28 سال میں آتے ہیں اور 30 سال تک PhD کرتے ہیں، باقی سارا ان کا پھر ریسرچ ورک ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے ریسرچ ورک کی اور دوسری چیز انہوں نے ایسی کی تھی کہ ایسی ریسرچ کریں جو فائدہ مند ہو، جو پروڈکٹیو ہو، جو ہماری صنعت میں، ہماری زراعت میں، ہماری معیشت میں، ہماری بینکنگ میں، جیسے ای-کامرس ہے، دوسری چیز اس کے اندر ہمارے کام آ سکے۔ صرف نظریاتی آپ اس کے اوپر ریسرچ جو ہے، جیسے آرٹس کے سبجیکٹ ہیں اس کے اوپر، یہ پرائیویٹلی بھی ہو سکتا ہے، اور فاصلاتی تعلیم کے تحت یہ سارے PhD کرائے جا سکتے ہیں۔ تو ارباب اختیار سے میری گزارش ہے کہ ابھی سے فوری طور پر اس طرف توجہ دی جائے۔
اس یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ان موضوعات پر سیمینار کیے جائیں اور ان کی بات سن کر اور ماہرین کی رائے لے کر کے 3-4 مہینے کے اندر ایسا کوئی پروگرام بنایا جائے جس کے تحت ہم پورے پاکستان میں اپنی یونیورسٹیوں کے اندر اصلاحات لا سکیں، ریفارم لا سکیں، ورنہ ہم جدید تقاضوں سے بہت دور ہیں اور اس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ 2026 میں یونیورسٹیوں کی سطح پر طلباء اور طالبات کے داخلوں میں 2.5 لاکھ سے زیادہ طالب علموں کی کمی آئی ہے۔ اور میں پھر ایک دفعہ دہرا دوں کہ جو 22,30,000 بچے 2023 میں داخل ہوئے تھے، آج ان کی تعداد 19,60,000 ہو گئی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ حکومت کو فوری طور پر اس جانب توجہ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کو اجازت دیجیے اور میری گزارش ہوگی کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور جو آ رہا ہے اس سے مجھے نوازیں، تاکہ میں آگے نوجوانوں کے مسائل پر جو مختلف نوعیت کے ہیں اس پہ مزید کام کر سکوں۔ اللہ حافظ۔